بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تخصص فی الحدیث سال اول کی آج کے اس لیکچر میں کتاب مناہج المحدثین العامہ والخاصہ شیخ علی نائف بقائی کی یہ تصنیف ہے۔ اس میں محدثین کے منہج اور مناہج سے متعلق گفتگو ہے۔ باب اول کی آج فصل ثانی سے آغاز کریں گے۔ مناہجہم المتعلقۃ بالروایہ، محدثین کے وہ علمی مناہج جن کا تعلق روایت کے ساتھ ہے۔ اس میں پہلی بحث جو ہے المبحث الاول اصول المنہج العلمی للروایت فی الکتاب والسنہ، محدثین کے علمی منہج روایت کی بنیاد کتاب و سنت میں کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس میں یہاں پر کچھ مناہج بیان کریں۔ اصول المنہج العلمی، علمی منہج کے اصول روایت فی الکتاب والسنت، کتاب اور سنت کی روایت میں۔ ان للمنہج العلمی للروایت اصولا فی الکتاب والسنہ نذکرها فی آیات، محدثین کے علمی منہج کی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر ہے، ان میں سے اہم اصول ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تحریم الکذب، جھوٹ کا حرام ہونا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ وہی لوگ گڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ آیت مبارکہ میں نص قطعی میں قرآن مجید میں جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا۔ جھوٹ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ فرمایا کہ بے شک جھوٹ فجور کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، نارے جہنم کی طرف۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ شرعی طور پر ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ وفی الحدیث المتواتر، حدیث متواتر میں ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ پہلا منہج ہے کہ جھوٹی روایت کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا۔ دوسرا ہے وجوب التثبت والنہی عن التکلم بالظن، کہ تثبت کو لازم پکڑنا اور ظن اور گمان سے بات کرنے سے اجتناب کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ جس چیز کا ثبوت ہے اس کو لازم پکڑنا، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو بیان نہ کرنا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک سماعت کان، بصر آنکھ، فؤاد دل، کلو
اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، یعنی گمان سے جو بات کی جائے وہ حق کے مقابل نہیں ہے۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمان ہونا یا گمان کرنا، گمان سے جو ہے وہ دین نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تیسرا ہے النہی عن نقل الکذب، جھوٹ کو نقل کرنے کی ممانعت۔ جاء فی العصر المشہور عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک مشہور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین، اور اس کو کاذبین دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، دو جھوٹوں میں سے ایک ہے یا جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی کہ جس کے متعلق دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، پھر بھی وہ بیان کرے فہو احد الکاذبین یا کاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے، دو جھوٹوں میں سے ایک ہے یا جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ تو ایسی بات جو جھوٹ ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ نمبر 4 التوقف فی خبر الفاسق وعدم الاعتماد علیہ منفردا، فاسق کی خبر کو قبول کرنے میں توقف کرنا، فوراً اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے گا، اور اعتماد اس کی بات پر اکیلے نہ کیا جائے گا۔ لہذا کوئی راوی ایسا ہے کہ جو فاسق ہے تو اس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے گا، توقف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ نمبر 5 اشتراط العدالت فی قبول الاخبار، روایات کو قبول کرنے کے لیے عادل ہونا شرط ہے، غیر عادل لوگوں کی روایات اور حدیث قبول نہ کی جائیں گی۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، صرف گواہ ہونا کافی نہیں ہے، ایسے گواہ جو دو عادل ہوں تم میں سے۔ تو عادل ہونا گواہی کے لیے شرط ہے، تو جب ایک عام دنیاوی معاملے کی گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے تو دین کے معاملے میں عدالت بطریق اولا جو ہے وہ شرط۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فدل بما ذکرنا من هذه الآیۃ ان شہادت غیر العدل مردودۃ والخبر وان فارق معناه معنى الشہادت من بعض الوجوہ فقد یجتمعان فی اعظم معنیہما۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ غیر عادل کی گواہی جو ہے وہ مردود ہے، اسی لیے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ تم میں سے جو عادل ہیں وہ گواہی دیں۔ اگرچہ خبر اور شہادت کے معنی میں فرق ہے، یعنی کچھ اعتبار سے، بعض وجوہ سے، تاہم دونوں میں ایک اہم قدر جو ہے وہ مشترک ہے کہ دونوں کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، یعنی روایت حدیث کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے اور گواہی کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے۔ دوسری بحث ہے المبحث الثانی المنہج العلمی للصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فی روایت الحدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایت حدیث کے لیے کیا علمی منہج اختیار فرمایا۔ فرمایا کانت حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم حارثۃ لحدیث الشریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام
کے لیے حدیث کی صحت کا معیار تھے، یعنی جو بات آپ ارشاد فرماتے تو وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتے. فمہما اختلف الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث من الاحادیث رجعوا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصوب لہم. جب جب صحابہ کرام میں کسی حدیث میں اختلاف ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور اس کی جو ہے وہ درستگی جو ہے وہ پا لیتے. فلما لاحق صلی اللہ تعالی وسلم برفیق الاعلیٰ، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، رفیق اعلیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو اجتہد الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم فی المحافظۃ علی حدیثہ، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حدیث مبارکہ کی حفاظت میں اجتہاد کیا، کوشش کی. واجتہد وضب عنہ ونہجوا فی ذلک منہجا علمیا تجلت معالمہ فی القوانین الآتیہ. تو حضور کے وصال کے بعد جو ہے وہ انہوں نے حفاظت حدیث کو نہایت علمی اور مضبوط علمی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ قوانین کے ساتھ بیان کیا، اور اس منہج پر وہ چلے. وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے الروایت علی قدر الحاجت اور وعدم المیل الی الاکثار منہا. پہلی جو احتیاط تھی وہ یہ تھی کہ بقدر حاجت حدیثیں بیان کرنا اور کثرت کی طرف مائل نہ ہونا، یعنی بہت زیادہ لوگوں کو حدیثیں بیان نہ کی جائیں، بلکہ جس قدر ضرورت ہے اسی قدر حدیث کو بیان کیا جائے. اب یہاں پر امام ابن ماجہ اور امام حاکم سے روایت لائے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی ھذا المنبر، علی ھذا المنبر، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایاکم وکثرت الحدیث، مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو، اجتناب کرو. انی فمن قال علی فلیکن حقا او صدقا، پس جو بھی میری طرف بات منسوب کرے وہ حق یا سچ کرے. ومن تقول علی ما لم اقل، اور جس نے کوئی مجھ پر ایسی بات بیان کی جو میں نے نہ کہی ہوئی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، سے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. لہذا کثرت سے حدیثیں بیان کرنا صحابہ کرام نے اس لیے ترک کر دی. اس لیے خلفائے راشدین سے بہت کم روایتیں ملتی ہیں، یعنی سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 5000 کے قریب ہے. باقی حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ رہے، 600-700-800 کی تعداد میں سے روایات بیان کی. حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت مولا کائنات بھی. تو یہ وہ احتیاط تھی کہ قلت روایت اور وہ بھی بقدر حاجت. کہہ رہے ہیں کہ لہذا کانا من منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدم الاکثار میں، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے کثرت سے روایتوں کو بیان نہ کیا، یہ ان کا منہج. اب یہاں پر شیخ محمد ابو زہوہ کا قول بیان کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے الحدیث والمحدثون سے اس کو نقل کیا، اس پیراگراف کو. تو وہ بیان کرتے ہیں فہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کثرت سماعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلل من روایت الحدیث. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو سنا لیکن بہت کم تعداد میں بیان کیا. وہذا عمران بن حسین، وہذا ابو عبیدہ، وہذا عباس بن عبد المطلب وغیرہم کلہم یقلون الروایہ وکلہم یقلون الروایہ، کہ یہ حضرت عمران بن حسین، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عباس بن عبد المطلب چچا جان وغیرہ، یہ سارے کے سارے قلیل الروایت ہیں. کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ولا یخرم هذا المنهج وجود السبعۃ المقصرین من الصحابہ الذین
صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ منہج جو ہے نا قلیل الروایت، یہ ان مقصرین صحابہ کرام جو 7 صحابہ کرام ہیں ان کے وجود کو ان کی نفی نہیں کرتا، جنہوں نے ہزاروں کے 1000 سے زائد جو ہے وہ صحابہ ان میں سے ہر ایک نے 1000 سے زائد روایتیں کی ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہ ہیں جنہوں نے 5000 سے بھی زائد حدیث کو روایت کیا۔ کیوں؟ لِأَنَّ عَدَدَ هَؤُلَاءِ قَلِيلٌ جِدًّا، کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں صرف 7 عدد ہیں، بلکہ نادر ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عدد پر قیاس کیا جائے تو وہ لاکھوں میں تھے، ہزاروں میں تھے، اور ان ہزاروں میں سے صرف چند افراد نے کثرت سے روایتیں بیان کی۔ اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو ان کی جو روایات ہیں ان مقصرین کی، تو وہ بقدر ضرورت ہیں، قد احتیج الیہا، لہذا ان کی روایت بھی اس منہج سے خارج نہیں ہوئی کہ کثرت کی طرف مائل نہ ہوا جائے۔ اور پھر شیخ ابو زحو فرماتے ہیں کہ مبنیًا سبب میل الی تقلید الروایہ، کہ اس کی بنیاد جو ہے نا عدم تقلید اور روایت کا جو کی طرف مائل ہونا ہے، یہ اس بات پر تھا کہ صحابہ کرام کا قلت سے روایتیں بیان کرنا یہ سندیشے کے طور پر تھا کہ کثرت کے ساتھ بیان کی جائیں گی تو وہ محفوظ نہ رہ سکیں، اس لیے کہ ین ضبط المقل اکثر من ضبط المقصر، جو مقل ہوتا ہے اس کا ضبط جو ہے وہ مقصر سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جیسا کہ اکثار کو یعنی کثرت سے بیان کرنے کو ناپسند کیا گیا تاکہ منافقین جو ہے وہ اپنی خواہشات کی سواری پر جو ہے وہ سوار ہو کر حدیث مبارکہ میں نقب زنی نہ کر سکیں۔ پھر دیگر جو قومیں ہیں، لم یکون احسن القرآن فخاف علیہم الاشتغال بغیرہ، کہ وہ جو ہوں گی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر جو ہے وہ دیگر چیزوں میں مصروف ہو جائے۔ وَهُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدِّينِ، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل دین ہے، دین مبین کی بنیاد اور اول ہے، لہذا اس لیے کثرت سے روایتیں بیان نہیں کی۔ اور میں کہتا ہوں اس کے بعد کہ انہم عدوا مقصرین بالنسبۃ الی غیرہم، اگر شمار کیا جائے مقصرین کو غیر مقصرین کی طرف تو حقیقت میں وہ بھی جو ہے وہ قلت والے ہیں۔ پس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان کی حدیثیں 2286 سے زائد نہ ہو سکی، یعنی 10 سال خدمت کے باوجود صرف 2286 احادیث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ یعنی اگر یوں اس کو جمع کیا جائے تو ہر ہفتے انہوں نے صرف 5 حدیثیں بیان کی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سال گزارے ہیں، اور اس میں آپ نے 5374 حدیثیں بیان کی۔ وَهَذَا لَا يَزِيدُ عَنْ كِتَابٍ أَوْ كِتَابَيْنِ يَسْتَحْفِظُهُ الطَّالِبُ الْجَامِعُ فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، اور یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، یہ 1 یا 2 کتابیں ہیں کہ جنہیں کسی بھی جامعہ کا طالب علم جو ہے وہ 1 یا 2 مہینے میں پڑھ سکتا ہے، یعنی 5000 حدیثیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کو بھی 3 سال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخذ کیا ہے۔ دوسرا جو صحابہ کرام کا منہج تھا وہ تھا التثبت من صحت الروایت ولو احتیج الی الرحلۃ لاجلہ، کہ صحابہ کرام حدیث کی صحت کو جانچتے، اس کی جانچ پرکھ کرتے، اور اگر اس کے لیے ضرورت پیش آتی سفر کی تو آپ اس کے لیے سفر بھی کرتے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کنت لاسأل عن الامر الواحد 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ 30 صحابہ کرام سے پوچھا کرتا تھا، تو یہ ایک مسئلے میں
خود صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود عباس، لیکن چونکہ نوجوان تھے، نوعمر صحابہ میں سے ہیں، تو اس لیے بڑے صحابہ کرام سے ایک ایک مسئلے میں 30 صحابہ کرام سے رائے لی جاتی۔ اور وفی کتب سنن میں یہ بات موجود ہے، جیسے ابو داود وغیرہ میں، کتاب الفرائض میں، سیاستہ میں، ترمذی میں بھی یہ بات موجود ہے، ابن ماجہ میں، نسائی میں، یعنی چاروں میں، صحاح کی شیخین کے علاوہ 4 کتابیں ہیں، ان چاروں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور اپنے پوتے کی میراث کا سوال کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس بارے میں تیرے بارے میں سنت نبی کیا ہے اس کو بھی میں نہیں جانتا، واپس جاؤ یہاں تک کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں، اگر کسی کے پاس کوئی بات ہوئی قرآن و سنت میں سے تو پھر میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اس عورت کو آپ نے واپس بھیج دیا، اسے فتویٰ نہیں دیا، پھر آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، اعطاہا السدسا، کہ آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا وراثت کا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حل معاک غیرک، اے مغیرہ بن شعبہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اس کا کوئی عینی شاہد ہے؟ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال مثل ما قال مغیرہ بن شعبہ، تو انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا، فانفذہ لہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر دادی کے لیے چھٹا حصہ نافذ فرما دیا۔ یعنی اس قدر، یہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں احتیاط ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے گواہی بھی دے دی، صحابی ہیں، عادل ہیں، لیکن پھر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان سے گواہ طلب کیا جو حضرت محمد بن مسلمہ کی صورت میں ہے، تو یوں 2 گواہوں کی گواہی سے حدیث مبارکہ کو آپ نے قبول کیا۔ والاثار فی باب تثبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیرۃ، تو اس بارے میں صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں تثبت اس کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو فالتثبت من صحت روایت منہج لہم کانوا یسلکونہ کلما ارتابوا فی ضبط راوی الحدیث، تو صحابہ کرام اسی منہج پر چلتے صحت حدیث کے لیے جب انہیں راوی کے ضبط میں کوئی شک ہوتا تو یہ تثبت اور تحقیق جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ یعنی تثبت کہتے ہیں جانچ پڑتال کرنے کو، اطمینان کے بعد کسی بات کو قبول کرنا، تحقیق کرنا، تو تحقیق سے پہلے اس کو قبول نہ کرتے، اور جب انہیں اطمینان ہو جاتا تو پھر یعنی ضبط راوی کے بارے میں پھر اس کی حدیث کو قبول کرتے، اور اگر ولو لم یروی ہو غیرہ، یہ ان کا منہج تھا۔ یعنی ولم یکن بعد المصافات عن الروات مانعا من التثبت، فلقد سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرحلہ فی طلب الحدیث، وکتاب الخطیب بغدادی الرحلہ فی طلب الحدیث اکبر شاہد علی ذلک، اور یہ صرف حدیث کی تحقیق کے لیے جو ہے وہ صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام نے طلب حدیث کے لیے سفر بھی کیے، اور خطیب بغدادی کی کتاب الرحلہ فی طلب الحدیث جو ہے وہ اس پر بڑا شاہد گواہ ہے۔ تیسرا ہے نقد الروایات، کہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی بات پیش کی جاتی حدیث مبارکہ کی تو آپ اسے کتاب و سنت پر پیش کرتے، اور پھر جو ہے وہ اسے قواعد دین حنیف پر جو ہے وہ پیش کرتے، اگر وہ قواعد دین اور کتاب و سنت مشورہ کے وہ خلاف نہیں ہے تب اسے وہ قبول کرتے۔ اس بارے میں بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے جس کو عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں بیٹی کا انتقال ہو گیا،
تو حضرت تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہم آئے تاکہ اس جنازے میں حاضر ہوں، پر جب حاضر ہوئے قال کہتے ہیں فہادہ رہا ابن عمر و ابن عباس، تو وہاں پر عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ میں انی لجالس بینہما، میں ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا، جلست الی احدہما، تو میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا، ثم جاء الآخر مجلس الی جنبی فقال عبداللہ ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه الا تنہی عن البقاء، تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عمر بن عثمان سے فرمایا کہ رونے سے لوگوں انہیں منع کریں، آپ انہیں الا تنہی عن البقاء، ان عورتوں کو رونے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت پر جب گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، آپ گھر والوں کو منع کریں کہ اس پر نہ روئیں۔ فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس بولے کہ قد کان عمر یقول بعد ذلک، کہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، ثم حدث، پھر بیان کیا کہ صدر تو مع عمر من مکہ تھا، کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مکہ میں تھا، حتی اذا کننا بالبیداء، ہم مقام بیدا میں تھے، کہ اذا ہوا برکب تحت ظل شجرۃ، ہم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، فرمایا، انظر اذهب وانظر من هؤلاء رکب، یعنی ہم مقام بیدا پہ تھے تو ایک درخت کے نیچے سائے میں ایک جو ہے وہ سوار موجود تھا، مجھے کہا دیکھو وہ کون ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ صہیب تھے، صہیب رومی، قال فاخبرتہ، میں نے خبر دی، فقال، فرمایا، اسے میرے پاس بلاؤ، میں حضرت صہیب کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، اور جب حضرت صہیب جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا تو حضرت صہیب ان پر آئے اور رونے لگے، یعنی جب زخمی تھے تو انہیں تو وہ رونے لگے، تو وا اخاہ وا صاحبہ، یہ بھائی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست، حضرت عمر نے فرمایا یا صہیب اتبکی علیہ، کیا تم مجھ پر روتے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ، کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کہ جب حضرت عمر کا وصال ہو گیا تو میں نے یہ بات حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے عرض کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، ایسی بات نہیں تھی، اللہ کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ مومن کے عذاب دیتا ہے اس کے کسی عزیز کے رونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور بڑھا دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں قال ابن عباس عند ذلك، واللہ اضحک و ابکا، تو یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، یعنی پھر یہ بھی آیت پڑھی سورہ نجم کی۔ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا فواللہ ما قال ابن عمر بن شیء، اللہ کی قسم پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ ایک اس طرح کی اس منہج کی کثیر مثالیں ہیں، ہم طوالت کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرے، پر جو ارادہ کرتا ہے ایسی باتیں پڑھنے کا، اسے چاہیے کہ امام زرکشی کی کتاب الاجابہ
لِإِرَادِ ما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ، اس کو پڑھے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی بعض مغالطات کا جواب دیتی ہیں، یعنی بعض صحابہ کرام نے پوری بات نہیں سنی اور اس کو بیان کر دیا، تو اس کا آگے جواب جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس قاعدے پر جو ہے وہ بعض معاصرین نے اعتراض کیا کہ جب کہ احادیث اوردت بالقرآن قد اجیب علیہ بالتوفیق، احادیث کو جب قرآن پر پیش کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ تطبیق کی کیا صورت ہوگی۔ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الاعتراض، اس اعتراض کا جواب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اسے قرآن پر پیش کیا جائے، تو یہ تطبیق والا مناقشہ جو ہے درست نہیں ہے، یعنی قرآن پر اسے پیش کریں گے، قرآن کے اصول کے خلاف نہیں ہے دوسروں کا۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 4 پہ الالتزام عدم التحدیث بما یعلو علی افہام العامہ، یعنی عوام کے فہم سے جو چیز بلند ہے اس کو بیان کرنے، اس کو نہ بیان کرنے کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیں۔ ڈاکٹر محمد ابو زہوہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان یخص بنوع من العلم من یرا علیہ اصل النبوغ والفہم من الصحابہ، یعنی صحابہ کرام میں سے جنہیں کامل الفہم اور اس طرح کے آثار پاتے فہم و فراست کے، ان پر جو ہے وہ احادیث خاص علم جو ہے وہ انہیں ارشاد فرماتے۔ وَكَانَ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُحَدِّثُ الْعَامَ بِذَلِكَ خَشْيَةً أَلَّا يَفْهَمُوهُ وَيَفْتَتِنُوا، اور پھر منع کرتے کہ ان باتوں کو عوام کے سامنے نہ بیان کیا جائے تاکہ وہ ان کو نہ سمجھ کر فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ جیسے بخاری میں حضرت انس بن مالک سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ جب کہ سفر میں حضرت معاذ حضور کے ردیف تھے، پیچھے بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور یہ میری سعادت مندی ہے۔ 3 دفعہ یہ کہا تو فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وان محمد رسول اللہ کہے، صدق یعنی شہادتین پڑھے صدق کے دل سے، صدق من قلب، الا حرم اللہ تعالی علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں؟ فَيَسْتَبْشِرُوا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ فرمایا اِذَنْ يَتَّكِلُوا، جب یہ خوشخبری دو گے تو وہ سست ہو جائیں گے۔ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، تو اس حدیث کو حضرت معاذ نے اپنے وصال کے وقت بیان کیا تاکہ وہ حدیث چھپانے کا گناہ ان پر لازم نہ ہو۔ ساری زندگی اس بات کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ پھر امام بخاری نے یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک وہ ہے کہ جسے میں بیان کرتا ہوں، دوسرا وہ ہے کہ اگر اس کو میں بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے، یعنی وہ باتیں مراد اس سے ہے کہ ہر ایک کو ہر بات نہیں بیان کی جاتی، بلکہ ان کے خاص جو شاگرد تھے انہیں بیان کرتے، اور یہ فتن اور جو صحابہ کرام کے مابین مشاجرات ہوئے ان کے متعلق وہ باتیں تھیں۔ وفی ھذا یقول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے تھے کہ فرمایا کہ جب تم کسی قوم سے ایسی بات بیان کرو جو ان کی عقل کی رسائی سے باہر ہو تو وہ ان کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، لہذا کلم الناس علی قدر عقولہم۔ اب شیخ ابو زہو فرماتے ہیں اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے سے رکے رہے، اور جو ہے وہ
انہوں نے اس میں کمی کی، اور یہ تہاون یعنی قصور نظر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا تاکہ اہل بدعت اور اہل ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ ان حدیث کا کوئی غلط مفہوم نہ لے لیں، یہاں تک کہ کوئی امت میں کوئی بڑا فتنہ اور فساد جو ہے وہ برپا نہ کرے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے منہج تھے۔ یہاں پر دوسری بحث ختم ہوئی، اور تیسری بحث میں محدثین کو جو مناہج ملے ہیں اپنے اکابرین سے، پھر ان کے مناہج کیا تھے، اس پر محدثین کیسے چلے، یہ گفتگو ہماری انشاءاللہ اگلے لیکچر میں